السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتا ہوں دوستی پہ۔ دوستی ایک سمندر کی لہر کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح سمندر کی لہریں دوسری لہروں کے ساتھ مل کر کبھی سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں چلی جاتی ہیں اور کبھی واضح نظر آتی ہیں، وہی مثال دوستی کی ہے، جو کہ پائیدار بن جاتی ہے اور کبھی دھوکہ دے جاتی ہے اور ساری زندگی کے لیے اپنے پیچھے انمٹ نشان چھوڑ جاتی ہے۔ کیا دوستی اسی کو کہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو دوستی اسی کو کہتے ہیں۔ دوست احباب، کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ اگر اتفاق کرتے ہو تو کمنٹس دیجئے، لائک کیجئے اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے ایک دوست ہیں، سرویر کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی آج ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ سرویر کی زندگی اور عرب ممالک کی گرمی کی دوستی بھی بے مثال ہے۔ یعنی سرویر کی زندگی اور عرب ممالک کی گرمی کی دوستی بھی بے مثال ہے۔ گرمیوں میں سخت گرمی اور پھر دوستی کا برم مار دیتا ہے۔ سردیوں میں سخت سردی کے باوجود دوستی نبھانا گویا آسمان سے تارے لانا سے کم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ دوستی چاہے جاب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے روزمرہ کے معاملات میں دوستی نبھانا ہو، دوست ہوتا ہے۔ اور اچھے دوست کی مثال بہت ہی زبردست ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کفار مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر گھیرا تنگ کر دیا، ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں اور دوستی نبھانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا رہا ہے۔ آپ نے پھر ایسی دوستی نبھائی کہ تاریخ گواہ ہے، اور قیامت تک اس دوستی کی مثالیں دی جاتے رہیں گی انشاءاللہ۔ غار ثور میں پہنچنے کے بعد جب جائزہ لیا گیا تو ابوبکر صدیق کیا دیکھتے ہیں کہ دو سوراخ ہیں۔ ایک سوراخ پہ پتھر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے سوراخ پہ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹھاتے ہیں اور ان کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ دشمن سر پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جو مین انٹرسٹ تھی وہاں پہ تو سپائڈر نے اپنا جالا بنا دیا تھا، اور جب دشمن وہاں پہنچ چکا تھا تو جب اس نے جائزہ لیا کہ نشانات تو یہاں تک پہنچتے ہیں لیکن یہاں تو نہ نبی، یہاں تو محمد رسول اللہ نہیں پائے جاتے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ چکا ہوتا۔ تو اندر کا منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر ایک سوراخ کو آپ نے اپنے پاؤں سے بند کر دیا، دوسرے پہ پتھر لگا دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ نے اپنا پاؤں رکھا ہوتا ہے اس سوراخ سے سانپ ڈس لیتا ہے۔ ادھر دشمن کا خوف ہے، دشمن سر پہ سوار ہے، آوازیں باہر سے آ رہی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بہت ہی عجیب بن چکا ہے۔ گھبراہٹ کے اندر آپ کے ہانسو جاری ہو جاتے ہیں، ایک طرف دشمن کی گھبراہٹ، دوسری طرف سانپ کا ڈسنا اور پھر زہر کا پھیلنا اور پھر درد کی شدت کا زیادہ سے زیادہ ہونا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ہانسو ٹپک پڑتے ہیں، چونکہ گود میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سر ہوتا ہے۔ آنسو ٹپکتے ہیں تو گرتے کہاں ہیں؟ چہرہ انور پہ گرتے ہیں۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ قطرے گر رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ فرمایا ابوبکر بتاؤ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ، باہر دشمن کھڑا ہے، ہمارا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، زہر تیزی سے پھیل رہا ہے، درد کی شدت کا
شدت سے آگے بڑھ رہا ہے، برداشت سے باہر تھا اس لیے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ فرمایا ابا بکر غم نہ کر، میں اور تو دو نہیں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ تیسرا پھر کون ہے؟ فرمایا کہ میرا اور تیرا اللہ۔ بھائی اور دوستو، اس سے بڑی دوستی دنیا کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ دوستی، ایسی دوستی، قربان جاؤں ایسی دوستی پر۔ یہ دوستیاں ہماری، اور پھر وہ دوستیاں، قربان جاؤں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی کی ویسی دوستی عطا فرمائیں، تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کر سکیں، اور پھر دوستی کی مثالیں قیامت تک پیش کی جاتی رہیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔